الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الجنائز کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم 61 نمبر حدیث پر پہنچے ہیں، اور یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قالا، انہوں نے کہا، قالا فرماتے ہیں، ذکرت الحمى عند رسول اللہ، ذکر کیا گیا بخار کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فسبہ رجل، تو ایک آدمی نے اسے برا بلا کہا، یعنی بخار کو برا بلا کہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تسبہ، اسے برا بلا نہ کہو، اسے برا بلا نہ کہو۔ فإنہا، کیونکہ یہ تنفی الذنوب، یہ دور کر دیتا ہے گناہوں کو، معاف کر دیتا ہے گناہوں کو، کما، جیسا کہ تنفی النار، دور کر دیتی ہے آگ، خبث الحدید، حدید کے لوہے کی میل کچیل کو، لوہے کی، حدید کہتے ہیں لوہے کو، اور خبث میل کچیل وغیرہ، زنگ وغیرہ، یا جو بھی اس کے اوپر غیر لوہے کے مواد ہیں ان کو زائل کر کے اس کو خالص جو ہے وہ بنا دیتی ہے۔ تو جیسے آگ جو ہے وہ لوہے کو اس سے میل کچیل دور کر کے صاف کر دیتی ہے، ایسے بخار جو ہے یہ مریض کو گناہوں سے جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے، اور اس کے گناہ جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے، اور حدیث جو ہے اس کی سند صحیح ہے، اور یہ جو مترجم نے اس کو ضعیف کہا ہے یہ صحیح نہیں، حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا بیان ہے کہ بیماریوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو جو ہے وہ برا بلا نہیں کہنا چاہیے، خصوصاً جیسے ہوا ہے، اسی طرح بیماریاں ہیں، بخار ہے، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، تو ان کو گالی دینا گویا کہ جس کے حکم کے تابع ہیں اس کو برا بلا کہنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بخار اور اس طرح کی جو دیگر امراض ہیں، یہ بیماریوں سے جو ہے یہ گناہوں سے کفارہ ہیں، یہ گناہوں سے کفارہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے واسطے سے جو ہے وہ بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان بیماریوں پر صبر کی ترغیب ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد مریضا، بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مریض کی عیادت کی، تیمارداری کی، فقالا، اور آپ نے فرمایا، فقالا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابشر، خوش ہو جاؤ، ابشر کا معنی خوش ہو جاؤ، فإن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقول، فرماتا ہے، یا ناری، یہ میری آگ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت اور رحمت کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ محبت اور رحمت کے انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں یا کی نسبت اپنی طرف، یا نسبت کی لگا کر آگ کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد عبدی آ رہا ہے، عبدی المومن آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا یا ناری، یہ محبت، رحمت اور شفقت کے انداز میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ناری، یہ میری آگ ہے، اسلطھا، میں اسے پہنچاتا ہوں، مسلط کرنے سے مراد اسے پہنچاتا ہوں، علی عبدی المؤمن، اپنے مومن بندے پر، فی دنیا، دنیا میں، لتکون حظہ من النار، تاکہ یہ ہو اس کا حصہ آگ میں سے، تاکہ یہ ہو اس کا حصہ جو ہے وہ آگ میں سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یعنی جو اس کو قیامت کے دن یعنی سزا ملنی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو کمی کوتاہی ہے اس کی سزا دنیا میں ہی بخار کی صورت میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر جو آخرت میں قیامت کے دن اس مسلمان بندے کو عذاب یا کوئی سزا وغیرہ ملنی ہوتی ہے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دنیا میں ہی بخار کی صورت میں جو ہے وہ سزا دے دیتا ہے۔ اسے احمد نے اور ابن ماجہ نے اور بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اگر مومن مسلمان کو بخار میں یا اس طرح کے کسی مرض میں مبتلا کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت کے عذاب کو ہلکا بھی کر دیتا ہے، ختم بھی کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور نیکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ ان مصائب پر، ان بیماریوں پر، پریشانیوں پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے ظن رکھے۔ باقی فوائد وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان رب سبحانہ و تعالی، بے شک اللہ رب العالمین سبحانہ و تعالی، یقول فرماتا ہے، و عزتی و جلالی، کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال اور میری بزرگی اور بڑائی کی قسم، لا اخرج احد من الدنیا، نہیں میں نکالوں گا کسی ایک کو دنیا سے، یا نہیں نکالتا میں کسی ایک کو دنیا سے، اریدو، میں چاہتا ہوں، اغفر لہو، کہ میں اسے بخش دوں، اغفرو، میں اسے بخش دوں، لہو اسے، حتیٰ یہاں تک کہ استوفیہ، میں اسے پورا پورا بدلہ دوں، کل خطیۃ، ہر غلطی کا، فی انوں کی ہی، جو اس کی گردن میں ہے، یعنی جو اس کے ذمے میں ہے، جو بھی غلطی اس کے ذمے میں ہے، اس کے یعنی اس کا وہ مسئول ہے اور اس نے وہ کی ہے، تو میں اسے پورا پورا بدلہ دوں، بسقمن، بیماری کے ساتھ، بسقمن کا معنی بیماری کے ذریعے، بیماری کے واسطے سے، بیماری کے سبب، یا بیماری کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، فی بدن ہی، اس کے بدن میں، اس کے جسم میں، و اقتار فی رزق ہی، اور تنگی کے ساتھ اس کے رزق میں، اور تنگی کے واسطے سے اس کے رزق میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں دنیا سے کسی کو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ اٹھاتا، یعنی فوت کرتا، حتیٰ کہ میں اسے جو ہے وہ، اور میں اسے بخشنا چاہتا ہوں، میں اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہوں اسے دنیا سے اس وقت تک میں فوت نہیں کرتا، حتیٰ کہ میں اس سے ہر غلطی کا پورا پورا بدلہ لے لیتا ہوں، جو اس کی گردن میں، یعنی اس کے عہد و ذمے میں ہوتی ہے، جو اس نے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے گناہوں کا بوجھ انسان پر نہیں ہوگا۔ کس طریقے سے بدلہ لے لیتا ہوں؟ فرمایا، بسقمن، کسی مرض کے واسطے سے، مرض کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، فی بدن ہی، اس کے بدن میں، وقتار فی رزقی ہی، اور اسی طرح تنگی کے ساتھ اس کی رزق میں، اس کے مال میں، یعنی جو اس کا روزگار کا ذریعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تنگ کر دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں اس کے ذمے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر کے اس کا دنیا میں ہی بدلہ لے لیتا ہوں، اور آخرت میں اسے جو ہے وہ بخش دیتا ہوں، اور آگ کے عذاب سے اسے جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہوں، آگ کے عذاب سے اسے جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہوں۔ اور یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، حدیث موضوع اور من گڑت ہے، موضوع جو ہے اور من گڑت ہے، بعض علماء کہتے ہیں موضوع ہے، بعض کہتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں، بعض کہتے ہیں شدید ضعیف ہے، تو بہرحال حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، مزید اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ وان شقیق بن سلمہ ابو وائل، یہ تابعی ہیں، مخضرم ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، مریدہ عبداللہ ابن مسعود، اس اثر کی بھی کوئی اصل نہیں، یہ بھی بے بنیاد اور موضوع ہے، یہ بھی بے بنیاد اور موضوع ہے۔ شقیق بیان کرتے ہیں، ابو سلمہ شقیق بن سلمہ ابو وائل کہتے ہیں، مریدہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اور یہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ اپنی آخری عمر میں بیمار ہوئے تھے، اور اس مرض کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے۔ یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 32 ہجری کی بات ہے، 32 ہجری کی بات ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے تھے اور بیمار ہو گئے، کیونکہ اکثر ان کی زندگی کوفہ میں گزری ہے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوفہ میں رہے، اور اس کے بعد یہ مدینہ میں آئے تو بیمار ہو گئے، تقریباً 32 ہجری کو مدینہ میں ہی اس مرض میں فوت ہوئے، اور ان کو بقیع میں دفن کیا گیا، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً جو ہے وہ 70 سال سے کچھ زیادہ تھی، 70 سال سے کچھ 2 3 4 سال جو ہے وہ زیادہ تھی، 72 سال 73 سال یا 74 سال، 74 72 71 وغیرہ، اس کے قریب قریب تھی ان کی عمر جب یہ فوت ہوئے۔ تو یہ شقیق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ابو سلمہ شقیق بن سلمہ ابو وائل، عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے، فعود نہ ہو، تو ہم نے ان کی تیمارداری کی،
ہم نے ان کی جو ہے وہ تیمارداری کی۔ فجعل یبکی، تو انہوں نے رونا شروع کیا، رونے لگ گئے۔ فعوتبا، تو آپ سمجھیں کہ جب رونا شروع کر دیا تو لوگوں نے غصہ کیا، لوگ اس پر جو ہے وہ ناراض ہوئے۔ فقالا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، یعنی لوگوں کا جب رد عمل دیکھا کہ ان کے رونے پر لوگ ناراض ہو رہے ہیں، کہ صحابی رسول اور عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مسواک اور آپ کے وضو کے جو صاحب ہیں، صاحب السواک والوسادہ والنعل، اللہ کے نبی کے جوتے سیدھے کرنے والے، آپ کا بستر بچھانے والے، آپ کی مسواک بنانے والے، اللہ کے رسول کے جوتے اٹھانے والے، اللہ کے رسول کا تکیہ سیدھا کرنے والے، یہ ان کے القاب ہیں۔ تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فاعوتبا، تو لوگوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور بعض نے جو ہے وہ ان کو شاید کچھ برا بلا بھی کہا ہوگا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، انی لا ابکی، میں نہیں روتا، لاجل المرض، بیماری کی وجہ سے، یعنی میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، لانی، کیونکہ سمعت، میں نے سنا، یعنی اصل میرے رونے کی وجہ کیا ہے، میرے رونے کی وجہ کیا ہے، لانی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے سنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقول، ہوا فرما رہے تھے، المرض کفارۃ، مرض جو ہے وہ کفارہ ہے، یعنی مجھے بیماری پر رونا نہیں آ رہا، کیونکہ بیماری تو گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیماری جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن پھر میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی اصل وجہ کیا ہے، وَإِنَّمَا أَبْكِي، اور مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ انہو اصابنی، کہ یہ بیماری مجھے آن لیا ہے، یا بیماری مجھے لگی ہے، یا میرے اوپر آئی ہے اس حال میں کہ میں جو ہے وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اصابنی علی حال فترۃ، کہ یہ بیماری جو ہے مجھے اس حال میں آئی ہے کہ میں انتہائی یعنی فطور اور ضعف اور کمزوری کا شکار ہو چکا ہوں۔ تو میرے فطور کی حالت میں، فطور سے مراد ضعف اور کمزوری ہے، بدن کی کمزوری، جسم کی کمزوری، کہ اگر یہ کاش جوانی میں آتی، تو جوانی میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آدمی جو صحت تندرستی کی حالت میں اعمال کرتا ہے، اس کو اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب بیماری کے اندر ملتا ہے، لیکن اب میں اس طرح کا زیادہ اعمال نہیں کر رہا، کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں، بدن کمزور ہو چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ 70 سال سے اوپر کی بات ہے، جب ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ تو اس وجہ سے مجھے اب اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ اب کئی میری نیکیاں لکھی نہیں جا رہی، کیونکہ اب میں وہ بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا۔ یہ اصل مقصود ہے، جہاد ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دیگر اعمال ہیں، روزہ شاید بڑھاپے کی وجہ سے نہ رکھ سکتے ہوں۔ تو فرماتے ہیں انما اب کی، میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ انہو اصابانی علی حال فترۃ، کہ یہ بیماری مجھے آن لیا ہے، یا بیماری میرے اوپر آئی ہے اس حالت میں کہ فطور کو پہنچ چکا ہوں، ضعف کو، کمزوری کو، بڑھاپے کو، اور میرا جسم جو ہے کمزور ہو چکا ہے، اور میں زیادہ اعمال نہیں کر رہا، اس بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ اعمال خیر کے نہیں کر رہا۔ ولم یصبنی، اور یہ بیماری مجھے نہیں جو ہے وہ میرے اوپر آئی، فی حال اجتہاد، میری جوانی کی عمر میں، جو محنت کی عمر ہوتی ہے، جس میں انسان زیادہ نیکیاں کرتا ہے، زیادہ جستجو کرتا ہے، زیادہ خیر کے اعمال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، کثرت سے انسان اطاعت کرتا ہے، تو اس عمر میں میرے پاس نہیں بیماری آئی، اب بڑھاپے کے اندر آئی ہے۔ لِأَنَّهُ، کیونکہ یکتب للعبد، لکھا جاتا ہے بندے کے لیے، من الاجر، اجر میں سے، اذا مرض، جب وہ بیمار ہو جائے، ما کان یکتب لہ، جو اس کے لیے لکھا جاتا ہے، قبل ان یمرض، اس کے مریض اور بیمار ہونے سے پہلے، فمنعه منه المرض، تو ایسے اعمال کے مرض کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا، فمنعه، پس روک دیا ہو اس آدمی کو، منہ، اس عمل سے، المرض، مرض نے اس عمل سے روک دیا ہو، تو اس کو اس عمل کا اجر ملتا رہتا ہے، اگر وہ بیماری سے پہلے وہ عمل کرتا تھا، اگر وہ بیماری سے پہلے وہ عمل کرتا تھا، تو اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، اس کو اس کا اجر جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ اس کو امام رزین نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی بھی سند میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں بھی کلام ہے، اور وہی کلام ہے جو پہلی حدیث کی سند کے اندر ہے، کہ حدیث جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں، حدیث کی کوئی اصل نہیں، اور شدید ضعیف ہے۔ البتہ اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو بیماری میں تندرستی کے اعمال کا اجر ملتا ہے، یعنی وہ اعمال جو تندرستی کے اندر وہ کرتا تھا، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا، مثلا روزہ رکھتا تھا نفلی، اسی طرح نماز با جماعت پڑھتا تھا،
طرح جہاد کرتا تھا، اسی طرح تیمارداری کرتا تھا، اسی طرح جنازوں کے ساتھ چلتا تھا، دفن کرنے تک ساتھ رہتا تھا، یہ سارے جو اعمال ہیں یہ ان کا اجر و ثواب اسے حالت بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، اور اس بارے میں متعدد صحیح احادیث، اس کی شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لہٰذا یہ آخری الفاظ تو دیگر حدیث سے ثابت ہیں، لیکن یہ قصہ اور یہ واقعہ جو عبداللہ ابن مسعود کے رونے کا اور وغیرہ وغیرہ، یہ ثابت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعود مريضا الا بعد ثلاث، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تیمارداری کرتے تھے، نہیں عیادت کرتے تھے کسی مریض کی مگر 3 دن کے بعد، یعنی اس کی بیماری کی ابتدا سے 3 دن کے بعد آپ جاتے تھے، 3 دن آپ اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور یہ اسلامی مزاج کے بھی خلاف ہے، جو ہمیں ترغیب دی گئی ہے بیمار کی بیمار پرسی کی، عیادت کی، اور اس کا حال چال معلوم کرنے کی، اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی میں تعامل تھا، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن لیٹ کر کے جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 3 دن کے بعد وہ بندہ فوت ہی ہو جائے، آپ تیمارداری کرنے گئے، آگے سے پتہ چلے کہ وہ تو فوت ہو گیا، بندہ ہی فوت ہو گیا، بندہ ہی گیا تو تیمارداری کیا کرنی ہے۔ لہٰذا پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس حدیث کی سند پر، پھر ہم بات کرتے ہیں اس حدیث کے متن پر۔ تو اس حدیث کی سند جو ہے صرف ضعیف نہیں بلکہ شدید ضعیف ہے، اور اگر موضوع کہا جائے تو یہ بجا ہے، اگر اس حدیث کو موضوع کہا جائے تو یہ بجا ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے مسلمہ بن علی، مسلمہ بن علی راوی ہے جو متہم بالکذب ہے، اور متہم بالکذب جو ہے یہ شدید جرح ہے، متہم بالکذب راوی کا ہونا یہ شدید جرح ہے۔ اور متہم بالکذب اور کذاب میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، متہم بالکذب اور کذاب میں کیا فرق ہے؟ کوئی ہے علم آپ کو؟ زبانی بتانا ہے، ریسرچ انجن سے نہیں۔ نہیں استاد محترم، یہ بات علم میں نہیں۔ بتائیے سعدیہ، آپ بتائیے۔ السلام علیکم سر، متہم بالکذب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی ہو، اور جو مطلب ویسے دوسری جو ہے نا اس کی وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر جھوٹ ثابت ہو، کذاب، کذاب، یعنی ایسا راوی جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو۔ کذاب یعنی جھوٹا۔ ہاں ہاں، ایسا نہیں ہے، کذاب ہم یہاں محدثین کی اصطلاح کی بات کر رہے ہیں، سر، عام اصطلاح۔ کذاب سے مراد وہ تو نہیں ہے وہ جو مطلب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ تو وہ صاحب ذرے وہ اور انداز سے ہے، یہاں اور مراد ہے محدثین کی اصطلاح میں، اور یہاں مراد، چلیے سنیے فرق سنیے۔ متہم بالکذب راوی وہ ہوتا ہے جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہو، جس پر عام گفتگو میں جھوٹ بولنے کا الزام ہو، عام گفتگو میں۔ اور جو کذاب ہے وہ راوی ہوتا ہے جس پہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنے کا الزام ہو، فرق یہ ہے۔ دیکھیں وہ جو کذاب اور متہم بالکذب وہ عام اصطلاحات اور ہیں، لیکن محدثین کی یہ اصطلاح ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو محدثین کے ہاں متہم بالکذب وہ راوی ہوتا ہے جو عام کلام میں جھوٹ بولتا ہو لوگوں کے ساتھ، اور ایک دفعہ بھی اگر اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو محدثین اس کی حدیث نہیں لیتے، اتنا شدید احتیاط کرتے تھے، اتنی شدید احتیاط کرتے تھے محدثین حدیث کو لینے میں۔ اور آج حدیث پہ باتیں کرنے والے ایسے ہی باتیں کر دیتے ہیں، جی حدیثیں تو فلاں ہیں، حدیثیں تو محفوظ ہی نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ، یہ مسکین ہے جو محدثین کا منہج جانتے ہی نہیں۔ ان باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن محدثین کے منہج کو خالی سمجھ ہی لینا، سمجھ ہی لینا خالی، تو کبھی ایسی بونگیاں نہ ماریں گے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے۔ تو متہم بالکذب وہ راوی ہوتا ہے جو عام گفتگو میں جھوٹ بولے،
اور کذاب وہ راوی ہوتا ہے محدثین کی اصطلاح میں، ائمہ نقاد کی اصطلاح میں، جو اللہ کے رسول کی حدیث میں جھوٹ بولتا، اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتا، اسے کذاب کہتے ہیں۔ اور ایسے دونوں راویوں کی روایت موضوع اور باطل ہوتی ہے، شدید ضعیف تو کیا، موضوع اور باطل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو راوی ہے مسلمہ بن علی، یہ راوی جو ہے ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ متہم بالکذب ہے، اور یہ اس کی حدیث جو ہے وہ باطل اور موضوع ہے جہاں بھی روایت کرے۔ اور یہ حدیث چونکہ موضوع ہے، لہذا سنت جو ہے مسلمانوں کے ہاں جو مسنون عمل ہے وہ یہی ہے کہ تیمارداری اور عیادت جو ہے وہ مرض کے ابتدا میں کی جائے، جو ہی پتہ چلے تو مسلمان مریض کی تیمارداری کی جائے، نہ کہ 3 دن گزرنے کے بعد حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائے، وہ اگلے جان پہنچ جائے اور یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں تیمارداری کرنے، یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں عیادت کرنے اور تیمارداری کرنے جا رہے ہیں، تو یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ دیکھیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تیمارداری کرنا اور عیادت کرنا کیا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ سر عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ تو جو نیکی کے کام ہیں ان میں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، جلدی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی سر، کرنی چاہیے جلدی۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یہ آیات بتاتی ہیں سابقوا کا معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو، اور فاستبقوا الخیرات کا بھی یہی معنی ہے۔ لہذا اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ 3 دن ہوں گے تو میں جاؤں گا، تب تک وہ فوت ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے تب تک وہ صحت یاب ہو جائے، اور آپ اس کے صحت یابی کی حالت میں تیمارداری کر رہے ہیں، وہ کہے گا یہ مجھے بیمار کرنا چاہتے ہیں، میں تو صحیح ہوا ہوں ابھی، اور یہ آیا جناب میرے ساتھ تیمارداری کرنے کے لیے کہ جی آپ کو مسئلہ بن گیا تھا، تو یہ صحیح نہیں۔ بہرحال صحیح حدیث اس کے برعکس ہیں، اور یہ حدیث بھی باطل ہے۔ کیا سوال ہے آپ کا مہک؟ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ پھر اتنی شدید ضعیف حدیث پھر یہ بک میں ہم مطلب مینشن کر پھر ہم اس پہ ہم پڑھتے کیوں ہیں، میرا یہ سوال تھا۔ تاکہ آپ کے علم میں آئے، اور ان ائمہ نے بھی اسی وجہ سے نقل کی تھا آپ کے آپ کے علم میں آئے۔ کہ مطلب اس کو نہ مانے، مطلب ہم اس کو یعنی کہ ضعیف مانے، یہی نا، اس لیے۔ یہی مقصد ہے نا کہ لوگوں کے، اگر محدثین ضعیف حدیثیں بھی روایت کرتے تھے، صحیح بھی، اور ضعیف حدیث کتابوں میں کیوں ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اس کے کئی ایک مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے یعنی لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کرنا اور بتانا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ موضوع ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو سند بیان کر دے فقد حالہ، جس نے حالہ کر دیا بری ہو گیا، جس نے سند بیان کر دی وہ بری ہے۔ تو محدثین ضعیف حدیث نقل کرنا اور ہے، موضوع حدیث نقل کرنا اور ہے۔ ضعیف حدیث جو ہے وہ نقل کرنے کے محدثین کے کئی مقاصد ہوتے تھے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن موضوع حدیث جو ہیں، باطل حدیث، زیادہ تر مقصد محدثین کا ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کو ظاہر کرنا کہ یہ موضوع ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ جیسے بعد نے کتابیں لکھی ان حدیث پر جو زبانوں پر مشہور ہیں، لوگوں کی زبان پر مشہور ہیں لیکن ان کی اصل ہی کوئی نہیں، جیسے مثلا حب الوطن من الایمان، ایمان کی محبت، وطن کی محبت ایمان میں سے ہے، وطن کی محبت ایمان میں سے ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے، ان کی کوئی اصل ہی نہیں، لیکن لوگوں کے یہاں اتنی مشہور ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو اب اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس پر علماء، اور کئی محدثین ایسے ہیں جو ضعیف حدیث کو بھی یاد رکھتے تھے اور صحیح حدیث کو بھی یاد رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم صحیح حدیث تو چلے سمجھ آتی ہے، ضعیف حدیث کیوں یاد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے تاکہ ان سے پردہ اٹھا سکوں اور امت کے سامنے اس کو بیان کر سکوں، یہ ہے۔ باقی جو یہ مشکات اور اس طرح کی کتابیں ہیں، ان میں بعض دفعہ مصنفین تساہل برت جاتے ہیں، تساہل اختیار کر جاتے ہیں، اور وہ تساہل کی وجہ سے اس طرح کی موضوع حدیثیں بھی لے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کا مرتبہ اور مقام کیوں گرا ہے؟ سنن ابن ماجہ کا مقام اس وجہ سے گرا ہے دیگر جو 5 کتابیں ان کے مقابلے میں، کیونکہ ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض موضوع حدیثیں بھی اپنی سنن میں ذکر کی ہیں، اس وجہ سے سنن ابن ماجہ کا درجہ اور مقام جو ہے وہ باقی جو سیاستہ میں سے باقی 5 کتابیں ان سے آخر میں آتا ہے،
کیونکہ انہوں نے موضوع حدیثیں بھی روایت کی ہیں، جبکہ باقی 5 کتابوں کے اندر جو ہے وہ موضوع حدیثیں بہت کم ہیں، یعنی شدید ضعیف حدیثیں بھی کم ہیں۔ جبکہ جو ہے وہ یہ جو ابن ماجہ ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے چونکہ موضوع حدیثیں بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، اس وجہ سے ائمہ نے ان کا درجہ بالکل آخر میں کر دیا۔ تو اسی طرح مشکات ہے، مشکات المصابی، جب آپ اگر شروع میں اس کا تعارف پڑھتے تو آپ کے علم میں ہوتا کہ مشکات المصابی کے اندر موضوع حدیثیں بھی ہیں اور شدید ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور یہ مصنف کے تساہل کی دلیل ہے، یہ مصنف کے تساہل کی دلیل ہے کہ انتہائی تساہل برتا گیا ہے ان حدیث کو کتاب میں نقل کرنے کے لیے، اور یہ مناسب نہیں تھا کہ اس طرح کی حدیث نقل کی جاتی، اس طرح کی حدیث کو نقل کیا جاتا، لیکن شاید واللہ عالم انہوں نے اس وجہ سے نقل کر دیا کہ ان میں سے کئی حدیث کا معنی جو ہے وہ دیگر حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور کئی اگرچہ حدیث خلاف بھی ہیں صحیح حدیث کے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے مستقل کہ محدثین یا علماء اپنی کتابوں میں موضوع اور ضعیف حدیث جو ہیں، حالانکہ اگر آپ اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں تو اصول حدیث کی کتابوں کے اندر علماء نے یہ کہا ہے کہ جو شخص جو ہے موضوع حدیث بیان کرتا ہے، اس کے موضوع ہونے کو بیان کیے بغیر، جو بندہ موضوع حدیث بیان کرے اور اس کا موضوع ہونا بیان نہ کرے کہ یہ من گڑت ہے، اور اس کو پتہ بھی ہو، تو یہ بندہ بھی کذاب ہے، یہ بندہ بھی کذاب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس کو پتہ ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے اور وہ اس کو بیان نہیں کرتا جان بوجھ کر، تو وہ بندہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ بندہ گناہ گار ہے۔ رہی بات کہ اس مصنف نے اس کتاب میں کئی حدیثیں نقل کی ہیں، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ نہیں، وہ اس وجہ سے شامل نہیں کہ انہوں نے حوالے ذکر کر دیے، اور جب حوالے ذکر کر دیے ہیں تو وہ بری ہو گئے۔ مثلا ابن ماجہ ذکر کر دیا، یا بہقی ذکر کر دیا، رزین کا ذکر کر دیا، فلاں کا ذکر کر دیا، اب وہ اس کے مسئول وہ ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض نے جو ہے وہ ان کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن مصنف نے ان کو نقل نہیں کیا۔ تو کئی ایسے مصنفین ہوتے ہیں وہ اس حدیث کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، مثلا ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جو اگر شدید ضعیف حدیث ہو تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے اس وجہ سے کہ اس میں فلاں راوی ہے، اس سے کوئی بھی روایت نہیں کرتا، یا وہ شدید ضعیف ہے، یا فلاں ہے یا فلاں ہے، ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن امام ترمذی کا ضعیف حدیث نقل کرنا اس کا مقصد اور ہے، ایک تو یہ ہے، ایک اور بھی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض فقہا نے ان احادیث سے فقہی مسائل میں استدلال کیا ہوتا ہے، بعض فقہا نے ان احادیث میں فقہی مسائل میں استدلال کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے امام ترمذی جو ہے وہ احادیث کو بعض دفعہ نقل کرتے ہیں۔ اور بھی کئی مقاصد ہیں، لیکن یہ ایک لمبا موضوع ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع کو یہاں ہم چھیڑ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت على مريض فمره يدعو لك، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں عیادت کے لیے، اعتماداری کے لیے، تو اسے حکم دیں، یعنی اس سے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، مریض آپ کے لیے دعا کرے۔ فإن دعاءه، کیونکہ اس کی دعا کا دعا الملائکہ، ملائکہ کی دعا کی طرح ہے۔ اور وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر چکا ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی اس آزمائش کی وجہ سے اللہ نے چونکہ اس کو بے گناہ کر دیا ہے اور گناہ اس کے معاف ہو چکے ہیں، لہذا وہ فرشتوں کی طرح ہو چکا ہے، اب اس کی دعا قبول ہوگی کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ لیکن حدیث جیسے میں نے ذکر کیا شدید ضعیف ہے، یہ حدیث بھی شدید ضعیف ہے، اس کی سند میں بھی کلام ہے، اور اس کی سند میں میمون بن مہران راوی ہے، میمون بن مہران راوی ہے، اس کا حضرت عمر سے لقاء ثابت نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات نہیں ہے، اور جب تابعی کی صحابی سے ملاقات نہ ہو تو حدیث وہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ضعیف ہوتی ہے، انقطاع آ جانا یہ ضعیف ہونے کی دلیل ہے، الا کہ کسی دوسرے طریق سے کسی دوسری کتاب میں وہ متصل سند کے ساتھ آ جائے، صراحت آ جائے کہ اس راوی کا صحابی سے لقاء ثابت ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے میمون بن مہران الکوفی، یہ حضرت امام ذہبی کہتے ہیں کہ اکثر یہ صحابہ کرام سے مرسل حدیثیں بیان کرتا ہے،
اکثر یہ صحابہ کرام سے مرسل حدیثیں، یعنی ان سے واسطے کے ساتھ روایت کر کے واسطہ گرا دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ سیدنا عمر فاروق اور اس راوی کے درمیان انقطاع ہے۔ کیا ہے؟ انقطاع ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی حدیث پہ بات کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں من السنتی، سنت میں سے ہے تخفیف الجلوس، مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا، یعنی مریض کے پاس بہت کم بیٹھنا اور خفیف درجے کا بیٹھنا، تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ سنت میں سے ہے۔ وقلت الصخب، اور کم شور و غل کرنا، اور شور و غل کم کرنا۔ صخب کہتے ہیں شور و غل کرنے کو، شور و غل کرنا، آوازیں اٹھانا اور جو ہے وہ آوازیں بلند کرنا۔ تو سنت میں سے ہے کہ مریض کے پاس صرف تھوڑی دیر بیٹھا جائے، زیادہ دیر نہیں۔ وقلت الصخب، اور زیادہ شور و غل نہ کیا جائے، فی العیادتی، تیمارداری کرتے ہوئے، تیمارداری میں، عند المریض، مریض کے پاس۔ قالا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وقال رسول اللہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا لما کثر لغتهم، جب صحابہ کرام کا شور و غل زیادہ ہوا، اور یہ شور و غل کب ہوا تھا؟ مسئلہ جو کاغذ قلم لانے کے مسئلے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، اور آپ میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، کہ تم جو ہے وہ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں ایک کتاب لکھ دوں، یعنی خط لکھ دوں یا پیغام لکھ دوں، جس کے بعد تم کبھی بھٹک نہ سکو، آپس میں اختلاف نہ کر سکو۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول نے شدت مرض میں کہا تھا، مرض کی، بیماری کی شدید تکلیف میں آپ نے یہ کہا تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے، اس واقعے کی اصل بخاری میں ہے، اس واقعے کی اصل بخاری میں ہے، تو سیدنا عمر فاروق نے حضرت علی کو کہا کہ نہ لے کے آؤ، کیونکہ اللہ کے نبی شدید مرض میں ہے، اگر تو کوئی چیز لکھنا ضروری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی دے گا اور آپ لکھوائیں گے، کیونکہ آپ پر تبلیغ کرنا واجب ہے، اور اگر تو تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو یقیناً آپ صحت یاب ہوں گے اور آپ لکھوائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ صرف بیماری کی وجہ سے ہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس لانا بھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو یہ صحیح نہیں کہ آپ کے پاس کاغذ قلم لایا جائے اور آپ کو پریشان کیا جائے اور آپ کو جو ہے وہ تکلیف دی جائے اور آپ کو جو ہے وہ، تو حضرت عمر نے روک دیا تھا۔ اب شیعہ حضرات جو ہے اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر جو ہیں ان کے بارے میں ان کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں کہ عمر کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے علی کے حق میں وصیت لکھنی ہے، اللہ کے رسول نے علی کے حق میں خلافت کی وصیت لکھنی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعتاً علی کو پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول نے وصیت میرے نام لکھوانی ہے تو علی کو کون روک سکتا تھا؟ کیا حضرت عمر علی کو روک سکتے تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے گستاخی کی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہے، آپ کا حکم کاغذ قلم لانے کا تھا لیکن عمر نے روک دیا، تو میں کہتا ہوں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ قلم نہ لانے کی وجہ سے، اس کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے گستاخ ہیں، تو سیدنا علی تو پہلے گستاخ ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ علی کو حکم تھا، حکم عمر کو تو نہیں تھا، اور عمر کی کیا جرأت ہے کہ علی کو روک لیں؟ ان کے نزدیک تو علی شیر خدا، علی جو ہے وہ نعوذ باللہ مشکل کشا ہے ان کے نزدیک، تو علی تمہارے نزدیک مشکل کشا ہو کر عمر سے ڈر گئے، گویا کہ تم علی کو بزدل کہہ رہے ہو نا، یہ کہنا ہوا نا، سیدھی بات کرو، یہ آل بیت کے دشمن ہیں، یہ آل بیت کے محب نہیں ہیں، یہ آل بیت کی دشمنی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ دوسرے انداز سے کرتے ہیں، حقیقت میں ان کو بدنام کر رہے ہیں، یہ بتا کر کہ یہ جو ہم کرتوت کرتے ہیں، الٹے پلٹے کام، شاید یہ آل بیت کرتے تھے، یہ بتانا چاہتے ہیں نا امت کو کہ ہم جو سارے کالے سیاہ عمل کر رہے ہیں یہ آل بیت کرتے تھے، سارا کچھ ان کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سبق دیا ہے اور باقاعدہ دلائل دیتے ہیں اپنی کتابوں سے، ان سے حدیثیں گھڑ گھڑ کے ان کی طرف منسوخ کی ہیں، صرف امام جعفر صادق پر 70,000 حدیثیں گھڑ کے منسوخ کی، اس سے بڑی جھوٹی کذاب قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافرمان ہیں اللہ کے رسول کے، اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے وصیت نامہ لکھنے کا کہا اور عمر نے روک دیا، تو علی پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ علی کو حکم تھا، اور اگر تم کہو کہ علی جو ہے وہ عمر کی وجہ سے نہیں لائے، اس کا مطلب علی ڈر گئے،
جبکہ علی کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے نام وصیت لکھوا رہے ہیں، تو پھر علی کیسے روک سکتے تھے؟ چلیں، اگر بالفرض آپ کی بات مان لیں کہ اللہ کے نبی خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو اللہ کے نبی ابو بکر کے نام لکھواتے، کیونکہ آپ جب صحیح تھے، تندرست تھے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کو، عائشہ جاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن اور ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں ان کے نام خلافت لکھوا دوں، کل کو طمع کرنے والا طمع نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ کیوں نہیں بیان کرتے یہ چیلے چمچے سارے؟ اور پھر حضرت علی سے حضرت عباس نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ، ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی سے خلافت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اپنے بعد ہمیں بنا دو۔ حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ یہ بھی بخاری میں، حضرت علی نے کہا تھا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اگر اللہ کے نبی نے انکار کر دیا نا تو لوگ دوبارہ ہمیں کبھی نہیں آگے آنے دیں گے۔ کیوں حضرت علی نے یہ کہا تھا؟ اگر ان کی وصیت اللہ کے نبی نے کی تھی اور ان کے پاس تھی تو پھر کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا، اگر انکار کر دیا تو ہمیں کوئی نہیں دے گا قیامت تک، ہمارے خاندان میں کبھی نہیں آئے گی خلافت؟ یہ کیوں انہوں نے کہا تھا؟ یہ ساری باتیں ان سے پوچھنی چاہیے نا، یہ بھی بخاری میں ہی ہے۔ اگر ان کو بخاری میں صحابہ کے خلاف حدیثیں مل جاتی ہیں، بنا لیتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام اور سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق اور ان کے تائید کے اندر بھی تو یہ ہے، حضرت علی کے خلاف بھی تو ایسی باتیں مل جائیں گی پھر اگر تلاش کریں تو۔ لیکن ہم سب سے محبت کرتے ہیں بلا تفریق، ہم کسی سے دعوت نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں ہمیں رہنے دو، چپ رہنے دو، اچھا ہے، وگرنہ اگر ہمیں بلاؤ گے، مجبور کرو گے تو پھر اس طرح کی باتیں، آپ کا جواب نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی اس طرح کا جواب دینے کی جرت نہیں ہوگی آپ کے اندر۔ لیکن ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم چیزوں کو، ہم کہتے ہیں صحابہ کے آپس کے اختلافات کو پردے میں رہنے دو، اگر کھولو گے تو تم اپنے گھر کو ننگا کر رہے ہو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، قطعاً بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ بتانا کیا چاہتے ہو امت کو؟ صحابہ کے مسائل ذکر کر کے، ان کے اختلافات ذکر کر کے امت کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہ امت کی سب سے بہترین شخصیات آپس میں انہوں نے یہی کیا، یہ بتانا چاہتے ہو؟ بجائے اپنے گھر کی پردہ ڈالتے ہو، اپنے گھر کی باتیں کسی کو بتاتے نہیں، اور نبی کے صحابہ اور نبی کے یاروں کی باتیں لوگوں کے سامنے ممبر و محراب پہ اور جناب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے ہو۔ شرم اور حیا کا کوئی ہے کوئی درجہ؟ ڈوب مر جانے کا مقام ہونا چاہیے، اور ڈوب کے کوئی پانی ہاتھ میں لے کے ان کو ڈوب جانا چاہیے ان لوگوں کو، کہ کن کی باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ نبی کے یاروں کی، نبی کے خاندان کی، نبی کی بیویوں کی، نبی کے یار غار کی، ان پہ تان و تشنی کر کے کیا لینا کیا چاہتے ہیں؟ یہ یعنی مارکا مار رہے ہیں، یہ مارکا سر کر رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ کرنا کیا چاہتے ہیں اس سے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ تو بہرحال محل شاہد یہ ہے کہ جب شور و غل زیادہ ہوا تو اس وقت جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قوموا عنی، مجھ سے اٹھ جاؤ، یعنی مجھ سے دور چلے جاؤ، کیونکہ آپ تکلیف میں تھے، بیماری میں تھے، اور آپ کو شور و غل یہ زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد صحابہ سارے اٹھ گئے اور چلے گئے، کیونکہ شور و غل جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے، اس مسئلے کے اندر آوازیں اٹھ گئیں کہ کیا کاغذ قلم لانا چاہیے کہ نہیں۔ اور صرف اکیلے عمر نہیں تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہ لاؤ، بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نہ لاؤ۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے حضرت علی ان میں سے ایک تھے، حضرت علی ان میں سے ایک تھے جو نہ لانے کے قائل تھے۔ یہ حیران کن بات یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ علی کو روکا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ بہرحال حدیث جو ہے اس کا کچھ حصہ صحیح ہے اور کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ ضعیف ہے۔ جو آخری حصہ ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، جو یعنی لوگوں کی آوازیں جب بلند ہوئی تو اللہ کے نبی مجھ سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، یہ حصہ تو صحیح ثابت ہے، لیکن یہ جو شروع والا حصہ ہے نا، شروع والا حصہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ باقی جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر جو موجود ہے، لیکن پہلا حصہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور مریض کے بعد تھوڑی دیر جا کے بیٹھنا، یہ مسئلہ جو ہے یہ محل نظر ہے، یہ مریض کی حالت کے مطابق ہے۔ اگر تو مریض یعنی ایسی حالت میں ہے کہ زیادہ دیر اس کے بعد بیٹھنا مناسب نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جائیں۔ لیکن اگر مریض چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کا دل بہلائیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں، اس سے گپ شپ کریں، اور مریض کا دل چاہ رہا ہے تو پھر آپ کو بیٹھنا چاہیے، پھر آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ مریض کی حالت کے تابع ہے، نہ تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ زیادہ دیر بیٹھنا چاہیے، اور نہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، بلکہ یہ درمیان درمیان میں ہے۔ مریض کی جو صورتحال ہو اس کے تقاضے کے مطابق مریض کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے، مریض کے ساتھ اس کے مطابق جو ہے وہ تعامل کرنا چاہیے، نہ زیادہ اور نہ کم۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہے، انس بن مالک سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا العیادۃ فواق ناقۃ، العیادۃ فواق ناقۃ، کہ جو عیادت اور تیمارداری ہے وہ اونٹنی کے دودھ دونے کی جو ہے نا وہ مقدار اس کے برابر ہے، یعنی اونٹنی کا دودھ دونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنا ٹائم عیادت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، شدید ضعیف ہے،
اس کے اندر کئی مجہول راوی ہیں اور کئی غیر معروف راوی ہیں، کئی مجہول راوی ہیں اور کئی غیر معروف راوی ہیں۔ میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ میں واللہ تعالی علم و احکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔